جو مریم اپنے زمانے کی سیدہ تھیں، تو فاطمہ جو سیدۃ نساء العالمین ہیں، تو انہیں کیوں پروردگار محروم کرے گا؟ صلوات پڑھ دیں محمد۔ تو فاطمہ کو کیوں عطا کیا؟ اس لیے کہ فاطمہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتی تھیں، بھوک و پیاس کو برداشت کرتی تھیں، سختیوں کو برداشت کرتی تھیں۔ فاطمہ نے اپنے گھر میں اپنی خادمہ سے کس طرح کا معاہدہ کیا تھا کہ حضرت فضہ کو ایک دن کام کرواتی تھیں اور ایک دن خود کام کرتی تھی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ فضہ نے 2 دن کام کیے ہوں اور فاطمہ نے 1 دن کام کیا۔ یہ مثالیں ہیں، جو مثالیں آپ کو نہیں ملیں گی۔ فاطمہ جب محراب عبادت میں آتی تھیں تو پروردگار ملائکہ سے خطاب یہ کرتا تھا کہ دیکھو کس طرح سے فاطمہ عبادت کر رہی ہیں۔ کہ امام معصوم نے حضرت فاطمہ زہرا کی عبادت کو جب توصیف کیا، توجہ کا طالب ہوں میں آپ سب حضرات کے لیے کہ فاطمہ کس انداز میں عبادت کرتی تھیں، فرمایا معصوم نے کہ جب فاطمہ محراب عبادت میں آتی تھیں اور عبادت کرتی تھیں تو فاطمہ کا نور آسمان والوں کے لیے اسی طرح سے جھلکتا تھا جس طرح سے ستارے زمین والوں کے لیے چمکتے ہیں۔ یہ فاطمہ کی عبادت کرنے کا انداز تھا۔ امام حسن مجتبی بیان فرماتے ہیں کہ میری مادر گرامی جمعرات کی رات کو، شب جمعہ کو ساری رات عبادت کرتی تھی، اور میں نے یہ دیکھا کہ ایک ایک کر کے سارے پڑوسیوں کا نام لے رہی ہیں، سارے ہمسایوں کا نام لے رہی ہیں، سب کے لیے دعا کر رہی ہیں اور اپنے لیے اس طرح سے دعا نہیں کر رہی۔ میں آگے بڑھا، کہا مادر گرامی آپ سب کے لیے جس طرح سے دعا کرتی ہیں اس طرح سے اپنے لیے دعا نہیں کرتی۔ تو آپ نے فرمایا الجار ثم الدار، پہلے ہمسایوں کا خیال رکھنا ہے پھر اپنا خیال رکھنا ہے۔ یہ مثالیں ہیں جو بی بی فاطمہ زہرا نے قائم کی ہیں کہ عبادت کریں تو اس طرح، پڑوسیوں کا خیال رکھیں تو اس طرح۔ ایک خاتون آپ سے مسائل شریعہ پوچھنے کے لیے آئی، اور بسا اوقات صحابہ کرام بھی آتے تھے، سلمان بھی آتے تھے۔ ایک خاتون پوچھنے کے لیے آئی اور اس نے کہا بی بی آپ ناراض نہ ہوں تو میں اور سوال کروں۔ تو فاطمہ زہرا نے جواب میں یہ کہا کہ تم جتنے بھی سوال کرو گی میرے ثواب میں اتنا ہی اضافہ ہوگا۔ اس طرح سے فاطمہ زہرا مسائل شریعہ کا بھی جواب دیتی تھیں اور ان کو بیان کرتی تھیں کہ کبھی آپ کی پیشانی پہ شکن نہیں آئی۔ تو یہ مثالیں ہیں کہ بی بی نے پردے میں مثال قائم کی، ایک ماں کی حیثیت سے مثال قائم کی، ایک بیوی کی حیثیت سے مثال قائم کی، ایک بیٹی کی حیثیت سے مثال قائم کی، ایک ہمسائے کی حیثیت سے مثال قائم کی۔ لہذا اگر پیغمبر نے فرمایا سیدۃ نساء العالمین، عالمین کے لیے یہ مثال ہیں، رول ماڈل ہیں، ایگزامپل ہیں، سید و سردار ہیں، تو غلط نہیں فرمایا۔ فاطمہ سیدۃ نساء العالمین، فاطمہ کی خرچ کرنے کا انداز دیکھو، فاطمہ کے رہنے کے انداز دیکھو کہ فاطمہ کس طرح سے قرآن پر عمل کر رہی ہیں، کس طرح سے قرآن کو مجسم کر رہی ہیں۔ اس آیہ کریمہ پر توجہ فرمائیں، اور اس سے پہلے عظمت فاطمہ پہ بآواز بلند صلوات بھیج دیں۔ آیہ کریمہ اتری لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، جس طرح سے تم رسول کو، جس طرح سے ایک دوسرے کو پکارتے ہو اور آواز دیتے ہو،
اس طرح سے رسول کو مت پکارا کرو. سورہ حجرات قرآن کریم کا سورہ ہے، اور عزیزان محترم ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں اس بات کو بیان کرنا کہ جب تک کہ آپ قرآن نہیں پڑھیں گے، قرآن سے تمسک نہیں کریں گے، قرآن سے اپنے رشتے کو قائم نہیں کریں گے، انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ایک دن قرآن کے حوالے سے گفتگو ہو، اس لیے کہ قرآن اہل بیت سے الگ نہیں ہے. اگر آپ اہل بیت کو قرآن سے ہٹ کے اہل بیت کی معرفت حاصل کرنا چاہیں تو اہل بیت کی معرفت حاصل نہیں ہوگی. اگر آپ اہل بیت تک پہنچنا چاہیں قرآن کو چھوڑ کر تو اہل بیت تک نہیں پہنچ سکتے. اگر اہل بیت کی شفاعت حاصل کرنا چاہیں نماز اول وقت اور قرآن کو چھوڑ کر تو اہل بیت کی شفاعت نہیں ملے گی. یہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا. تو یہ منبر رسول ہے جو اس کا متقاضی ہے کہ ان کے پیغام کو آپ تک پہنچا دیا جائے. یہ امانت ہے جو آپ تک پہنچانی ہے کہ اہل بیت کی معرفت، فاطمہ زہرا کی معرفت قرآن کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی. سورہ حجرات قرآن مجید کا ایک سورہ ہے. اس سورے میں مسلمانوں کو جناب رسالت مآب کی نسبت سے بہت سے آداب سکھائے گئے ہیں. اور جو ہم نے مجلس پڑھی تھی معرفت کے حوالے سے، اس دن اس بات کو ذکر کیا تھا کہ رسول کے محضر میں، رسول کی مجلس میں اگر کسی نے بلند آواز سے بات کر دی تو اس کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے اور اسے معلوم بھی نہیں ہوگا. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تو اب جب یہ آیے کریمہ اتری کہ جس طرح سے ایک دوسرے کو پکارا کرتے ہو اس طرح سے رسول کو مت پکارا کرو، فاطمہ زہرا نے اس آیے کریمہ کو سنا تو ایک مرتبہ بابا جان کہنا چھوڑ دیا، کہا یا رسول اللہ. ایک مرتبہ خطاب کیا یا رسول اللہ، دوسری مرتبہ کہا یا رسول اللہ، تیسری مرتبہ کہا یا رسول اللہ. ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا بیٹی یہ آیت کریمہ تمہارے اور تمہارے بچوں کے لیے نہیں اتری، یہ قریش کے متکبر لوگوں کے لیے اتری ہے. بیٹی میری چاہت یہ ہے، اللہ کی رضایت یہ ہے کہ تم مجھے بابا کہو. یہاں سے فاطمہ کا طرز تفکر سمجھ میں آتا ہے کہ جب قرآن کی آیت اتر رہی ہے تو فاطمہ اس کی مطابقت کر رہی ہیں، اور ادھر سے فاطمہ کا مقام سمجھ میں آ رہا ہے کہ پیغمبر یہ بتلا رہے ہیں کہ فاطمہ یہ آیت تمہارے لیے نہیں اتری، نہ تمہارے بچوں کے لیے اتری ہے. صلوات پڑھ دیں محمد. ایک اور مرتبہ عظمت فاطمہ کی. تو عزیزان محترم، فاطمہ زہرا آج جس آیے کریمہ کو، جس سورے کو سرنامہ کلام قرار دیا، یہ سورہ کوثر ہے جو بی بی کی شان میں اترا. لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی تمہید کے طور پر یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ قرآن نے، اسلام نے جو تصور پیش کیا، توجہ کا طالب ہوں میں، کہ قرآن کی نظر میں پوری دنیا متاع قلیل. میں ایک مثال دیتا چلوں تاکہ بات واضح ہو جائے. ایک ٹیکسی ڈرائیور ہے، وہ ایک مسافر کو اٹھاتا ہے اور اسے اس کے مقام تک پہنچا دیتا ہے، اور وہ اسے یہاں جو حساب ہے 5 درہم، 10 درہم، 20 درہم اسے دے دیتا ہے. تو یہ ایک یعنی اس کی ایک روزی ہو گئی،
اس نے کچھ حاصل کر لیا.